بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے ان میں چند بنیادی عقیدے وہ یہ ہیں: اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے۔ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کا احاطہ کر لیتی ہے اور اس کی ذات کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ اس کی صفات نہ عین ہے نہ غیر ہے، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، اس کی صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل ہے۔ ذات و صفات کے سوا، اللہ کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی اور پھر وجود میں آئی ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، حادث۔ اللہ کے ذات اور صفات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب حادث ہیں، یعنی پہلے ان کا وجود نہیں تھا پھر وجود میں آئی ہیں۔ صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ ہے، بددین ہے۔ جو عالم میں سے کسی بھی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے تو وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی ہے۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ گمراہ ہے، بددین ہے۔ وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور جو چیز محال ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو۔ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب وہ تحت قدرت ہوگا یعنی قدرت اسے شامل ہوگی تو وہ موجود ہو سکے گا، لہٰذا پھر وہ محال نہیں رہے گا۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرا خدا ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے، یعنی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو پھر موجود ہو سکے گا، تو پھر محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا انکار ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فنا ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے، لیکن اگر ہم اسے تحت قدرت مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فنا ہونا، اللہ اس پر قادر ہے کہ خود کو فنا کر دے، تو یہ ممکن ہو جائے گا، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا
کہ محال پر قدرت ماننا اللہ کی الوہیت ہی سے انکار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، ناممکن ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان ہو وہ بھی اس کے لیے ناممکن ہے، محال ہے۔ مثلاً جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ جتنے عیوب ہیں اس پر قطعاً محال ہے، ناممکن ہے۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے اس معنی میں کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، یہ محال کو ممکن ٹھہرانا ہے اور خدا کو عیبی بتانا ہے، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، یہ محض باطل ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان ہے، بلکہ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہے اور وہ اجسام سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین مائکروسکوپ سے بھی محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ دیگر صفات کی طرح کلام بھی قدیم ہے، حادث اور مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کو مخلوق مانے، امام اعظم اور دیگر ائمہ علیہم الرحمہ نے اسے کافر کہا ہے، بلکہ صحابہ علیہم رضوان سے بھی اس کی تکفیر ثابت ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بغیر آواز کے ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز جو ہماری آواز ہے یہ حادث ہے، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں وہ کلام قدیم ہے۔ ہمارا لکھنا حادث ہے لیکن جو کلام ہم لکھ رہے ہیں وہ قدیم ہے۔ جو ہم نے سنا، ہمارا سننا حادث ہے لیکن جو کلام ہم نے سنا وہ قدیم ہے۔ ہمارا حفظ کرنا حادث ہے لیکن جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ متجلی قدیم ہے اور جو تجلی ہے وہ حادث ہے۔ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ غیب اور ظاہر سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی صرف اس کے پاس ہے، اسی کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب ہو یا ظاہر کا ہو خدا کے علاوہ کسی کے لیے ثابت کرے تو وہ کافر ہے۔ علم ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے بغیر خود بخود حاصل ہو جائے، تو ایسا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ علم ذاتی صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس اگر علم ہوگا تو وہ اللہ کے عطا کرنے سے ہوگا، تو لہٰذا علم ذاتی نہیں ہوگا۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، چاہے ذات ہو چاہے افعال ہو، سب اسی نے پیدا کیے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جو رابطے ہیں
اسباب ہیں، فرشتے رزق پہنچاتے ہیں، دیگر اسباب ہیں، وہ اسی نے پیدا کیے ہیں، تو حقیقتاً روزی پہنچانے والا اللہ ہی ہے۔ ہر بھلائی برائی اس کے علم میں ہے، اس نے اپنے علم ازلی کے موافق سب کچھ مقدر فرما دیا ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے اس نے جانا اور وہی لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا کہ اس نے لکھ دیا ہے ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا ہے۔ اب جیسے زید ہے، زید کے ذمہ اللہ نے مثال کے طور پر برائی لکھی ہے، اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا۔ تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اور تقدیر کا انکار کرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ میری امت کا مجوسی ہے۔ تقدیر برحق ہے، لیکن عام عقلوں میں قدر و قضا کے مسائل نہیں آ سکتے، اور اس میں غور و فکر کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر نہیں بنایا اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت جیسے پیدا ہوں ایسا انسان کو نہیں بنایا، بلکہ اس کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسے اس قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر روز قیامت اس کے برے افعال پر مواخذہ کیا جائے گا، پکڑ کی جائے گی، کیونکہ اسے اختیار دیا گیا تھا۔ اب اپنے آپ کو بالکل مختار سمجھ لینا، با اختیار سمجھنا کہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ بھی گمراہی ہے، یا اپنے آپ کو بالکل مجبور سمجھنا کہ میں تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہوں معاذ اللہ، یہ بھی گمراہی ہے۔ تو خود کو مجبور محض سمجھنا یا مختار کل سمجھنا، یہ دونوں گمراہی ہے۔ میرا رب ہم تمام کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جہت سے، سمت سے پاک ہے، مکان سے، زمانے سے، حرکت سے، سکون سے، شکل و صورت سے، ہر قسم کے جتنے بھی حوادث ہیں تمام سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے اس صفت سے جو مخلوق میں پائی جاتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی پاک و منزہ ہے۔ نور دربی بالقرآن واشرح صدری بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي